مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر التجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول، الحمدللہ مدنی چینل کا پروگرام مناجات افطار لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف کو روزہ رکھنا نبی رحمت، شفیع امت، شمع بزم ہدایت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر ایک بڑی تعداد ہے عاشقان رسول کی کہ جو الحمدللہ پیر شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ روزہ رکھنے والے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے وہ حمد کا سلسلہ ہے، پھر جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں ہفتے میں ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، تو اس رسالے میں سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول انشاءاللہ الکریم پڑھ کر جو ہے وہ سنائے جائیں گے احیاء العلوم کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ مناجات کا بھی سلسلہ ہوگا، دعا کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو اس پورے سیشن کے اندر، اس پورے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ الکریم۔ دارین کی برکتیں، رفعتیں، سعادتیں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا 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 تجھے حمد ہے خدا یا۔ وہ قواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا میرا ذات تیرے دل کا پتہ چلا مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھے کیسا پایا یہ نہ پوچھے کیسا پایا تجھے غم دے گئے خدایا تجھے غم دے گئے خدایا فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ خبردار تم سوال کیا کرو کیونکہ اس میں 4 کو اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 عالم کو، نمبر 3 غور سے سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کو تحریر کرنے کے دوران اس کی ترتیب بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ پر فرمایا کہ میں ثابت کروں گا کہ اس زمانے کے لوگ صحیح راستے سے پھر گئے ہیں اور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر دھوکے کا شکار ہیں، اور علوم کے معاملے میں مغز یعنی اصل کو چھوڑ کر چھلکے کو کافی سمجھ رکھا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں علماء عام مؤمنین سے 700 درجے بلند ہوں گے۔ اللہ اللہ، علماء عام مؤمنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان، یعنی یہ 700 جو درجے ہیں ان میں ہر 2 درجے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا فرماتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، جس نے میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کیں اور ان تک پہنچا دیں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، میرا جو امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ پاک سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کرنے کی اور فرامین کو یاد کرنے کی۔ ذہن نصیب کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ان پیاری پیاری احادیث پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اللہ،
یعنی علم دین سیکھنے کو کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین سیکھنے والے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملنے والا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے. سیدنا ابو اسود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں اور بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا، رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری سے زیادہ محبوب ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح کا قول جو ہے وہ منقول ہے. سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم نر ہے اور آدمیوں میں سے مرد ہی اس سے محبت کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے گا تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں علم دین سیکھنے کی، علم سیکھنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے والا بنا دے، ہمیں عالم باعمل بنا دے. تو ذی نصیب دیکھیں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. درس فیضان سنت ہے، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. علم کی مجلس ہے، علم کی محفل ہے. فجر کے بعد جو تفسیر قرآن سننے سنانے کا حلقہ لگتا ہے وہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ توفیق دے جب اللہ کی راہ میں ہم قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو قافلے میں بھی الحمدللہ علم دین سیکھا جاتا ہے، بلکہ علم دین سکھانے کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور سنتیں سیکھ کر سکھانے کا ذہن بنتا ہے. اسی طریقے سے اللہ توفیق دے 3 دن کے قافلے میں الحمدللہ 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، 30 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، 12 ماہ کے قافلے سفر کرتے ہیں. بہرحال علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی راہ کے مسافر بن جائیں. اللہ توفیق دے تو الحمدللہ باقاعدہ ایک سلسلہ بنا کے ہمیں مدارس اسلامیہ کے اندر اور جامعۃ المدینہ کے الحمدللہ داخلہ لے کر بھی درس نظامی کر کے یوں عالم بننے کا بھی شرف حاصل ہو سکتا ہے. الحمدللہ جامعات دعوت اسلامی کے تحت قائم ہیں، یہاں تک کہ جن عاشقان رسول کے پاس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چوائس کا وقت ہو، جس وقت میں ہم فارغ ہیں اسی وقت میں ہمیں علم دین سکھا دیا جائے، ہم عالم بن جائیں. تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے الحمدللہ یہ سہولت بھی آپ کی میری دعوت اسلامی نے امت کو الحمدللہ عطا فرمائی ہے. بہرحال علم دین کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس کے جو قرب الہی کا سبب بنے اور علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کے. اللہ اللہ اللہ. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو چیز اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے. بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے اگر بچاتے ہیں تو یہ فرمایا کیا ہے، شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اگر ہم یہ سارے کام بجا لائیں گے تو اگر یہ شریعت کے مطابق یہ کام کیے جائیں تو فرماتے ہیں کہ یہ
جو بال بچوں کی پرورش کرنا ہے، غذا، لباس، گھر وغیرہ یہ حاصل کرنا، یہ سنت انبیاء کرام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر فرمایا کہ یہ دنیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان اپنے بھائی کو اس سے افضل فائدہ نہیں دے سکتا، اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو وہ اپنے بھائی کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو علم کی بات پہنچی ہے، جو قرآن کی بات پہنچی ہے، جو حدیث کی بات پہنچی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بات پہنچی ہے، آپ کے کردار کی بات پہنچی ہے، آپ کی پیاری پیاری سنت پہنچی ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو وہ علم کی بات پہنچا دے۔ اگر آپ کو پانی پینے کی سنتیں اور آداب معلوم ہیں، اپنے بھائی کو سکھا دیجئے۔ اگر آپ کو وضو کا طریقہ، وضو کا درست طریقہ معلوم ہے، وضو کے فرائض، وضو کے اندر جو ہے سنتیں آداب، اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی اپنے کرم سے ہمیں عالم باعمل بنائے، اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا،
قبر میں بھی جھکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بھی جھکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اے اللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے گھروں میں امید ہے دعا میں شامل ہوں گے۔ اے اللہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی عاشقان رسول تشریف فرما ہیں، دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ پیر شریف کا مبارک دن ہے، روزہ ایک تعداد میں عاشقان رسول نے رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اب التجائیں کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج تک بتقاضائے بشری ہم سے جتنے بھی گناہوں کا صدور ہوا ہے، ہم تیری بارگاہ میں ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ مالک مولا ہمارے تمام گناہوں سے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا، اے اللہ غیبت سے بچا، اے اللہ وعدہ خلافی سے بچا، اے اللہ تکبر سے بچا، اے اللہ ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا۔ مالک ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق شہ ابرار بنا دے، سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ اے اللہ ہمیں رزق حلال وسعت اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار سے نبر آزما ہیں مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، اندرونی برونی ہر قسم کی سازشوں سے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں اے اللہ رہائیاں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ اپنے کرم سے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تو حاجیوں نے حج کیا ہے اور اب ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی جو عمرے کی سعادت پانے کے لیے گئی ہے۔
اے اللہ کرم فرما دے، ہمیں بھی حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ مکہ بھی دکھا دے اور مدینہ پاک بھی دکھا دے۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ یا اللہ عز و جل جو مانگا ہے عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں روزے کا افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ تمام عاشقان رسول جن کا روزہ ہے وہ روزہ افطار فرما لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔